डॉक्टर साहब आप भी सोच रहे होंगे कि ये ईद से पहले तो होकर गया, आज फिर ईद वाले दिन के क्यों आया। اور میں یہ بھی سوچ رہا ہوں ہاں جی کہ جو عید سے پہلے کپڑے پہنے ہوئے تھے ہاں جی، وہی کپڑے آج پہن کے آ گئے. میں یہ جلدی میں آیا ہوں اچھا کیونکہ معاملہ ذمہ داری کا تھا جی. اچھا. قربانیاں شروع ہو گئی ہیں یہ گاؤں. میں یہ سمجھا کہ آپ نے کہا ہوگا کہ میں اسی کپڑے کو پہن کے چلا جاؤں ہاں جی ہاں اور جی. پھر آ کے پھر نئے کپڑے پہنوں گا. نہیں دیکھیں معاف کیجئے گا، میں کوئی فلموں میں کام کرنے والا کاریگر نہیں ہوں اچھا کہ میرے پاس بہت سارے ڈریسز ہیں. اچھا. میں تو وہی پہن کر آ گیا ہوں کیونکہ میں نے یہ سفید تھا اور صاف ستھرا تھا، میں نے وہی پہن لیا. آپ کی شخصیت ایسی ہے امام دین. جی جی آپ کی شخصیت تو کیا بات ہے. آج عید کا دن، بقرعید کا دن، عید الاضحیٰ، ٹھیک ہے، ہاں جی جو ہمارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو انہوں نے قربانی اپنے صاحبزادے بالکل حضرت اسماعیل علیہ علیہ السلام السلام. بالکل وہ جو ان کی اللہ تعالیٰ کو ان کا وہ جیسر ہی بڑا پسند آ ہاں گیا، جی وہ ہاں، انداز ان کو اللہ کو اتنا کہ پسند آ گیا. خدا کے حکم کی تعمیل کیسے ہوتی ہے. واہ واہ. ہاں جی اچھا امام دین کیا بات ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے. بی بی سارا کو چھوڑ کے آ گئے جی جی جی. ایک بیابان کہ اللہ کی جب وہاں سے حکم آیا جی ہاں جی ہاں. ہے، بڑی بات ہے یار. ہاں جی ہاں جی. ایویں تو نہیں رتبے ہوتے، ایویں تو نہیں، پھر قیامت تک جن کے نام زندہ رہیں گے. اور دیکھیں نا جب نمرود نے کہا کہ پھینک دو آگ میں ہاں جی. تو کہا کہ تمہیں چاہیے مدد، کہیں گے نہیں صرف ایک ہی مدد مجھے چاہیے، اللہ کی مدد. اور اللہ نے جب فوراً آگ کو کیسے ٹھنڈا کر دیا. گلزار بنا دیا. واہ واہ. اچھا میرے آنے کا مقصد تو آپ نے پوچھا نہیں. بھائی ظاہر ہے آج عید کا دن ہے، آپ مجھ سے ملنے آئے اور کیا. ملنے بھی آ گیا اور میں یہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ بہت اہم معلومات جو تھیں وہ تو آپ نے مجھے دی ہی نہیں. اچھا یعنی آج کے دن کھانا کیا چاہیے؟ یہ تو آپ نے میرے دل کی بات بوجھ لی. یہی تو میں پوچھنے آیا ہوں. دیکھو جی 100 بمار ٹھمار لوگ ہیں، ہاں 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 قربانی ہے. جی اللہ کا شکر ہے کہ یہ ایک ایسا تہوار ہے کہ ہر گھر میں گوشت پہنچایا جاتا ہے. بے شک بے شک. اور یہ ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ جن کے ہاں قربانی ہو وہ ان لوگوں کے گھر میں گوشت ضرور پہنچائیں جی. جن کے گھروں میں قربانی نہیں ہو رہی. امام دین آپ نے کیا قربانی کی؟ وہ جی میں نے مینڈا پالا ہوا تھا نا جی، اچھا کاکا اس کا نام تھا جی. کاکا نام رکھا تھا. ہاں جی ہاں ہاں. بڑا ضدی سا تھا اور میرے ساتھ بڑا کھیلتا تھا. پورا 1 سال آپ نے اس کو پالا؟ جی جی جی. اب دیکھو نا جی، ہاں. ایک تو دیکھو جی مناسب قیمت پر اب یہ عید گزرے گی نا جی تو مجھے دوسرا مینڈا مل جائے گا. اچھا اس کی میں سال بھر خدمت کروں گا. اچھا. اس کو دودھ پلاؤں گا، اس کو بھیگی ہوئی گندم کھلاؤں گا. ہاں جی. اس کو مربے کھلاؤں گا. اچھا امام دین جو ماہر ہیں ہاں جی ہاں جی جانوروں کے ہاں جی. وہ یہ کہتے ہیں کہ بکرے کو اور میڈھے کو خشک چارہ کھلانا چاہیے. وہ خشک بھی کھلانا چاہیے، اچھا. ہرے میں چرنے کے لیے نہیں بھیجنا چاہیے. ہاں ہاں. نہیں جو آپ مربے کھلا رہے ہیں. نہیں نہیں، یہ بھی ایک لمٹ تک. اچھا مربع کس کا کھلاتے ہیں آپ؟ میں سیب کا. بناتا کون ہے؟ میں بازار سے لے کر آتا ہوں. وہ خالص ہوتا ہے؟ ہاں جی. وہ سیب کی جگہ ربڑ کی گیند تو نہیں نہ رکھ سکتا. ربڑ کی گیند کی بات میں نہیں. ہاں جی. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں امام دین کہ اس کے اندر جو چیزیں ڈالی جاتی ہیں چینی ہوتی ہے اس میں، اور کیا ہوتا ہے. تو آپ نے اس کو شوگر کروانی ہے کیا؟ نہیں وہ اس کو میں یہ نہیں کہ وہ مرتبان کھلا دیتا ہوں. اچھا. 1 پیس آدھا پیس اچھا اچھا ٹھیک ہے اچھا. دودھ پلاتا ہوں. یعنی آپ یہ کرتے ہیں آپ نے سیب نکالا، آدھا اس کو کھلایا آدھا خود کھا لیا؟ نہیں میں نہیں کھاتا. اچھا خود نہیں کھاتے ہیں؟ نو نو نو. اچھا اچھا. وہ اس کا معاملہ ہے. اچھا. اور پھر یہ جو سبزیاں وغیرہ بچ جاتی ہیں جی ہاں ہاں. وہ بھی اس کو کھلائی جاتی ہیں. تو بہرحال وہ میں یہ پوچھنے کے لیے آیا تھا کہ لوگ بیمار بھی ہیں. اب عید پہ انہوں نے از راہ مطلب یہ کہ جی ہم نے قربانی کی ہے تو چک چکھیا بھی کرنا ہوتا ہے. تو آیا کون سے وہ مریض ہیں جو کلیجی کھا سکتے؟
کون سے وہ مریض ہیں جو گوشت کھا سکتے ہیں، کون سے وہ مریض ہیں جو بکرے کا چھترے کا گوشت کھا سکتے ہیں، کون سے مریض ہیں جو گائے کا گوشت کھا سکتے ہیں، اور اونٹ کے گوشت کے بارے میں بتائیں کہ یہ کون کون لوگ کھا سکتے ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا گوشت جو ہے بہت زیادہ نمکین ہوتا ہے۔ امام دین دیکھیں، جو دل کے مریض ہوتے ہیں نا، ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کو بیماری کیا ہے۔ ہاں جی، ان کو انجائنا ہے، اور اگر انجائنا شروع ہوا تو کب ہوا؟ اچھا، کیا ان کو سال سے 2 سال سے 10 سال سے انجائنا ہے، یا ان کو ابھی مہینہ 2 مہینے پہلے شروع ہوا ہے؟ اچھا، ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات کہ خدا نہ خواستہ کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اچھا، اگر ہارٹ اٹیک پچھلے 4-6 ہفتوں کے دوران ہوا ہے تو وہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، اور وہ لوگ جن کو پرانا ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے۔ کیونکہ ہارٹ اٹیک میں تو زخم ہو جاتا ہے نا، جی شاباش، انجائنا میں زخم نہیں ہوتا۔ بہت اچھے امام دین، کیا بات ہے بھئی، آج تو آپ نے دل خوش کر دیا۔ نہیں نہیں، میں نے خوش نہیں کیا، بس میرے سے ہو گیا۔ آپ ایسی ایسی باتیں آپ نے اپنے ذہن میں اب رکھ لی ہیں کہ آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ انجائنا اور ہارٹ اٹیک میں فرق کیا ہوتا ہے، کہ اس میں زخم نہیں ہوتا انجائنا میں، اور دل کے پٹھے میں زخم آ جاتا ہے ہارٹ اٹیک میں۔ شاباش، بہت اچھی بات کی۔ امام دین، جن کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور پچھلے 4-6 ہفتوں کے دوران اگر ہارٹ اٹیک ہوا ہے نا، تو ان کو بہت احتیاط کرنی چاہیے، یا جن کی انجیوپلاسٹی ہوئی ہے، جن کو سٹینٹ ڈالے گئے ہیں، یا جن کا بائی پاس ہوا ہے، جن کے دل کے ویل تبدیل کیے گئے ہیں، یا پیس میکر ڈالا گیا ہے اگر، کیونکہ یہ سارے مسائل ہوتے ہیں جو ہم روزانہ دیکھتے ہیں، یا جن کو خدا نہ خواستہ دل کی دھڑکن کا پرابلم ہوا، تو وہ پیس میکر، ہاں پیس میکر ہم ان کو ڈالتے ہیں جن کے دل کی دھڑکن بہت کم ہو جاتی ہے۔ ایک اور ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں آئی سی ڈی۔ آئی سی ڈی، جی آئی سی ڈی ہوتا ہے، اور سی آر ٹی ہوتا ہے، ایک پوری ٹیکنیک ہے، یہ ہم ان لوگوں میں لگاتے ہیں یہ ایک چھوٹا سا کارخانہ لگا دیتے ہیں اندر ہی۔ جی کارخانہ لگا دیتے ہیں، یہ پورا بجلی کا کارخانہ ہوتا ہے، اور یہ دل کے پٹھوں کے اندر ایک طرح کی ہم آہنگی پیدا کرتا ہے، کیونکہ بعض اوقات ہمارا دل ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ سکڑتا پراپر انداز میں نہیں ہے، اچھا، اس کے سکڑاؤ کا عمل اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ جتنا خون پھینکنا چاہیے اس کو، وہ خون نہیں پھینکتا۔ یعنی یہ جب ہم یہ پیس میکر اور یہ کارخانہ سے لگا دیتے ہیں جی تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ دل جو ہے وہ 0 میٹر ہو گیا۔ نہیں امام دین، یہ تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے، کیونکہ چاہے ہم اینجیوپلاسٹی کر دیں یا بائی پاس آپریشن کر دیں، یہ ایک الگ کہانی ہے۔ میں جو بتانے جا رہا تھا وہ یہ ہے کہ جب دل کا پٹھا بہت کمزور ہو جاتا ہے، جس کو ہم ہارٹ فیلئر کہتے ہیں، تو پھر دل کا دایاں حصہ اور دل کا بایاں حصہ یہ آپس میں سنکرونائز نہیں کرتے، اچھا، اور آپس میں بھی ویسے یہ دل کے پٹھے جو ہوتے ہیں نا، وہ اس طرح نہیں سکڑتے کہ وہ خون کو زیادہ مقدار میں پھینک سکیں۔ یعنی عام حالات میں جب دل کی صحت ٹھیک ہوتی ہے جی تو یہ دونوں یک وقت کام کر رہے شاباش، ہوتے ہیں، بالکل تو جب ان میں ڈیفیکٹ آ جاتا ہے جی، تو یہ یک وقت نہیں، آگے پیچھے 19-20 ہو جاتے ہیں۔ 19-20 بھی ہو جاتے ہیں، اور جو اپنے بھی ہیں، مثلا جو دایاں حصہ ہے بایاں حصہ، وہ ابھی پراپر وے میں سکڑتا نہیں ہے، تو ان میں ہم آہنگی پیدا کرنا، ان کے سکڑاؤ کے عمل کو صحیح کرنا، اس کے لیے ہم ایک ایسا آلہ لگا دیتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں سی آر ٹی، اور یہ ایک طریقہ ہے کارڈیک ری سنکرونائزیشن تھراپی۔ کارڈیک مین دل، ری سنکرونائز مین کہ دوبارہ سے ہم آہنگی پیدا کرنا، ٹھیک ہے۔ کارڈیک ری سنکرونائزیشن تھراپی کے وہ علاج ایسا ہے جس کے اندر ہم یہ کام کرتے ہیں، اور پھر چونکہ ان لوگوں کے اندر اچانک سے دل کی رفتار بہت تیز ہو سکتی ہے، وہ کارڈیک اریسٹ میں جا سکتے ہیں، تو ہم ان کو لگا دیتے ہیں امپلانٹیبل کارڈیو ورٹر ڈیفیبریلیٹر۔ آپ نے امام دین دیکھا ہے کہ جب کسی کو کارڈیک اریسٹ ہوتا ہے، جب دل رک جاتا ہے، تو ہم ان کو شاک دیتے ہیں، ہاں جی، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہم دیتے ہیں بڑے آلے کے ذریعے جس کو ہم کہتے ہیں ڈیفیبریلیٹر، اچھا، ٹھیک ہے۔ ایک چھوٹے چھوٹے آلے بنائے گئے ہیں۔ اچھا، تو اس کے کان میں ویسے کیوں نہیں کہہ دیتے
کس کے کان میں؟ وہ جو جس کو وہ جو بیمار ہوا ہوتا ہے، جس کے دل کی حرکت بند ہو جاتی ہے۔ امام دین بیمار کہاں، وہ تو بالکل ہی آلموسٹ ختم ہو چکا ہوتا ہے نا۔ اچھا۔ تو پھر ان مریضوں میں ہم وہ چھوٹا آلہ لگا دیتے ہیں جس کو میں نے کہا امپلانٹیبل کارڈیو ورٹر ڈیفیبریلیٹر، کہ وہ اندر جیسے ہی دل کی دھڑکن تیز ہونے لگتی ہے، بے قاعدہ ہونے لگتی ہے، وہ خود ہی سینس کرتا ہے اور خود ہی جھٹکا لگا دیتا ہے۔ جیسے جھٹکا لگتا ہے تو انسان تھوڑا سا یوں ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، ٹھیک اور ہو پھر جاتا دل ہے۔ دوبارہ سے دھڑکنا شروع کر دیتا ہے۔ میں یہی عرض کر رہا تھا کہ وہ جو اس میں کو گڑبڑ آتی ہے تو اس کا دل حرکت کرنا بند کر دیتا، جی تو اس کو پھر جھٹکا دینا پڑتا۔ جی، اگر اس وقت اس کے کان میں کہا جائے وہ تمہاری کمیٹی نکل آئی ہے، وہ وہ نہیں، کچھ خوشی نہیں سے ہوتا۔ تو خوشی سے نہیں اس کا اور دل نہیں چل پڑے۔ امام دین، ادھر کمیٹی کی بات ہے کہ ادھر زندگی اور موت کی بات ہو رہی ہوتی ہے یار۔ اچھا۔ آپ بھی نہ جانے باتوں کو کہاں سے کہاں لے کے چلے جاتے ہیں، نہیں میں لے کر نہیں جاتا، مجھ سے سلپ ہو کر چلی سلپ ہو جاتی ہیں، سلپ آف دا ٹنگ، ٹھیک ہے نا، زبان کا پھسل جانا۔ آپ کو پتہ ہے کارڈک اریسٹ ہوتا کیوں ہے؟ کیوں ہوتا ہے؟ یوں ہوتا ہے کہ ایک تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جاتی ہے اور بے قاعدہ ہو جاتی ہے، جی یعنی دل ایسے ایسے کر رہا ہوتا ہے، بس یہ بہت تیز بھی ہے اور بے قاعدہ بھی ہے، اور اب دل خون کو پھینک ہی نہیں رہا۔ جب خون کو نہیں پھینکے گا دماغ کو خون نہیں جائے گا۔ معافی چاہتا ہوں، میں یہ آپ کی بات ٹوک رہا ہوں۔ جی میں نے اکثر بلب کو دیکھا ہے جی کہ جب اس کا فلوس اڑنا ہوتا ہے نا جی جی جی، تو وہ یوں اچھا۔ کر کے تو وہ اس کو وہ پھر بند ہو جاتا ہے۔ ایک اور بھی چیز ہے، اور کون سی؟ جب صبح کے وقت چراغ یا شمع ہاں جی، جب بجھنے کے قریب ہوتی ہے، تو وہ پھڑ پھڑاتی ہے۔ ہاں، میرے سامنے شمع نے دم دیا ہی، اچھا، وہ ہمارے گاؤں میں بچی تھی، اس کی شادی ہوئی تو پھر وہ بیچاری بیمار تھی، میں بات کر رہا ہوں صبح والی شمع کی۔ اس کا نام بھی شمع تھا جی۔ اوہو، یہ تو بہت افسوس کی بات ہوئی۔ ہاں جی، اب یہ جو اللہ کو منظور جی۔ تو ایک تو وجہ ہو گئی یہ، ایک ہوتا ہے کہ دل رک جاتا ہے، ایسسٹ، اچھا۔ اسے کیا کہتے ہیں ہم؟ ایسسٹلی۔ ڈاکٹر صاحب میں کاروبار نہیں کرنا چاہتا یہ میڈیکل کا۔ کاروبار نہیں کرنا، لیکن جب آپ میرے پاس آئیں گے تو یہ الفاظ آپ کو سیکھنے پڑیں گے، ان کا رٹا لگانا پڑے گا۔ میں آئندہ آپ سے میری پوچھوں گا، بات کا اعتبار کون کرے گا؟ میں تو پولیس مجھے گھیر کے لے جائے گی کہ یہ جعلی ڈاکٹر پکڑ لیا۔ میں نے کب کہا کہ آپ جا کے وہاں پر اپنا کلینک کھولیں؟ نہیں تو وہ میں اس علم کو کیوں حاصل کروں جس کا میں نے کچھ کمائی نہیں کھانی؟ علم کمائی کے لیے نہیں حاصل کیا جاتا امام وہ جی دین، سارے کہتے ہیں تم نے بڑا افسر بننا ہے تو علم حاصل کرو۔ علم اپنی روح کی تسکین کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، اچھا جی چلے ٹھیک ہے، کہ مان تاکہ لیتے آپ کو ہیں۔ پتہ ہو کہ جب میں اس دنیا میں آیا ہوں تو کیوں آیا ہوں؟ تو کیوں آیا ہوں میں، تو پھر وہ پیسہ چاہیے اس کام کے لیے کس کام کے لیے۔ کہ کیوں آیا ہوں؟ امام دین، ضروریات زندگی پوری نہیں کرنی؟ وہ تو کرنی ہے، ضروریاتی زندگی پوری کرنی ہے، لیکن جس طرح آپ ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے، میرے پاس آگے جو علم ہوتا ہے نا، جب میں ہر وقت پائی پھیرو ہی رہوں۔ جب میرے پاس آئے، یار ایک ذرا سی بات میں نے آپ سے کہی ہے کہ ایسسٹلی، بس یہ یاد رکھ لیں، ایسسلی، ایسسٹلی، ایسسٹلی، بس ورک سسٹلی کا مطلب ہوتا ہے سکڑنا، اچھا اور اے کا مطلب ہے کہ اب نہیں سکڑے گی وہ، یعنی دل اب نہیں سکڑ رہا، ایسسٹلی، بس یہ یاد رکھیں آپ۔ یہ اب میں اپنے گاؤں تک یہی یاد کرتا جاؤں گا، ایسسٹلی، ایسسٹلی، ایسسٹلی۔ شاباش۔ اچھا، دو وجوہات ہوگی، اور تیسری ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں الیکٹرو میکینیکل ڈسوسیشن۔ میں تو رہ گیا نا پھر۔ رہ گئے، ہاں جی، ٹھیک ہے، اس کو آپ ایسے کر دیں، اس کو ہم کہتے ہیں ای ایم ڈی۔ ای ایم ڈی، اور کسی نے پوچھ لیا اس کا مقصد کیا ہوتا ہے پھر؟ میری بات کروا دیجیے گا، میں بتا ڈاکٹر دوں گا۔ صاحب میں اسی چکر میں رہوں؟ اس میں کیا ہوتا ہے الیکٹرو میکینیکل ڈسوسیشن میں، یہ تو پوچھیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ دل میں کرنٹ تو آتا ہے، اچھا، کرنٹ پورا پیدا ہو رہا ہے بتی چلی جاتی ہے، نہ، لیکن سکڑتا نہیں ہے وہ، اچھا۔ بس۔